جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مہاراشٹر اور بھیونڈی کارپوریشن کی اس اقدام کے لیے بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ایک بہت سماجی ذمہ داری انہوں نے، اور اگر میں یہ کہوں تو بے جان کہ زندگی کی دھوپ میں ایک سایہ انہوں نے فراہم کیا ہے بہت ضرورت مند لوگوں کے لیے، اور یقیناً ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ رنگ لائیں گی۔ یہاں پر جو اسٹاف کام کر رہا ہے ان کے خلوص کی جتنی قدر کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ میری یہاں پر دو بہنیں ہیں جو یہاں آپ کی خدمت میں ہیں، اور کچھ بھائی بھی ہیں ہمارے جو یہاں پر اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات کرنے کا موقع، اور میں چاہوں گی کہ میری بات آپ تک پہنچے۔ میں کوشش کروں گی کہ میری بات آپ تک پہنچے، اور اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی اس کا جواب دینے میں۔ دو تین مثالوں سے چھوٹی چھوٹی اور بہت مختصر میں بات اپنی آپ کو بتانا چاہتی ہوں اپنی طرف سے، کہ آج ہم زندگی کی بات کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس مرنے کے بعد جو ہوگا اس کے لیے زندگی کو جینا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ چائے بناتے ہوئے ہر ایک نے دیکھا ہوگا یا بنائی ہوگی، سب کو معلوم ہے چائے کیسی بنتی ہے یا نہیں؟ تو آپ ذرا سوچیے اب میں کیا کہنے جا رہی ہوں آپ سے، کہ کچھ لوگ چائے میں دودھ کو ملاتے ہیں۔ پہلے ہم پتی ڈال کر چائے بناتے ہیں اور پھر اس میں دودھ کو ملاتے ہیں، اور کچھ لوگ دودھ میں چائے کو ملاتے ہیں۔ کچھ لوگ چائے میں دودھ کو ملاتے ہیں اور کچھ لوگ دودھ میں چائے کو ملاتے ہیں۔ تو جو پہلے والے ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں اجالے کھولتے ہیں، اور مایوسی سب سے بڑا اندھیرا ہے، اور یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان سب سے پہلے آپ کو مایوس کر دیتا ہے، اور جب آپ مایوس ہو گئے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت، آپ اس کو ایشور کہہ لیں جس نام سے پکار لیں، اس کی رحمت اس کے ہر بندے کے ساتھ، وہ اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کوئی چیز اگر آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو آپ اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی محنت، آپ کی محبت شامل ہے۔ تو اللہ نے ہم کو بنایا ہے، وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ انسان ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں۔ اس پوری دنیا کی خوبصورتی کو کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ تو وہ انسان کو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسے کی کمی ہے یا ہمارے حالات دشوار ہیں، تو آپ اپنے جسم کو دیکھیے، آپ اپنے جسم کو دیکھیے کہ کسی بڑے سے بڑے مارکیٹ میں کتنا ہی پیسہ دے کر کیا کبھی کبھی آنکھ آپ کوئی خرید سکتے ہیں؟ کوئی ہاتھ خرید سکتے ہیں؟ کوئی پیر خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے نا، کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ تو کتنا انمول جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے، ایشور نے دیا ہے۔ اس سے آپ جو چاہیں۔ یہ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین سے سونا جو اگتا ہے، جو فصل اگتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو اس مٹی میں مٹی ہونا پڑتا ہے۔ اور آپ کے اندر جس دن یہ احساس جاگے گا کہ ہم کو ایک عزت کی زندگی گزارنی ہے، ہم کو دینے والا بننا ہے، وہ دن سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ آپ نے کبھی جھاڑو بھی لگایا ہوگی، ہم سب لگاتے ہیں گھر میں جھاڑو، میں بھی لگاتی ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟
कचरा जमा करके बाहर फेंक देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसने कचरे को तिजोरी में रखा है ऐसा कोई? नहीं ना, क्योंकि वो काम का नहीं है ना, बेकार है, तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सोने की कोई चीज़ आपको उसमें मिल जाए तो आप उसको उठाएंगे, झाड़ पोंछ के रखेंगे। तो ऐसे ही हम हैं, हम इस समाज के लिए अगर सोना है तो वो हमको रखेगा, और अगर हम अपनी काहिली से बेकार बन जाएंगे तो वो हमको बाहर कर देगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। फिर आप देखिए कि नदी जब बहती है, सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, कहीं फोटो में, कहीं फिल्म में, या कहीं किसी ने देखा भी होगा, तो उसके रास्ते में भी पत्थर आते हैं, तो या तो उन पत्थरों के ऊपर से बहने लगे या उन पत्थरों से किनारे होकर अपना रास्ता बना लेती है, वो ठहरती नहीं है, कोई पत्थर उसके बहाव रोक नहीं पाता। तो अगर आपके अंदर कोशिश का जज्बा है, मेहनत की ख्वाहिश है, तो कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अब आपके दिल में ये भी ख्याल आता होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग तो बहुत मज़े में रह रहे हैं, हमारे हिस्से मुश्किल क्यों है? आता है ना। तो आप इसको आप इसको समझिए कि आपने कभी बकरी तो देखी होगी, सब बकरी देखी होगी, बकरी को कहीं जोता हुआ देखा है आपने कि बकरी से किसी ने हाथ हटा दिया? देखा किसी ने? या गाड़ी में जोता है, गाड़ी खींच रही बकरी, कोई नहीं देखा। क्या जोता जाता है? बैल जोता जाता है, हमें गाड़ी में घोड़ा जोता जाता है, क्योंकि उसके अंदर वजन खींचने की ताकत है। तो अल्लाह ताला भी अपने जिस बंदे को ज़्यादा पसंद करता है उसको आजमाता है, उसको टेस्ट करता है कि ये जब स्वर्ग और नर्क आपको मालूम तो मैं ऐसे ही तो नहीं दे दूंगा। जितना बड़ा इनाम होता है उतना बड़ा इम्तिहान होता है। और आपने कभी अगर मटका खरीदा हो जिसमें पानी भरते तो हम दो से बचा के बचाते हैं या नहीं? हम दो उंगली से उस मटके को बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसकी आवाज से हमको पता चलता है कि मटका अच्छा है या उसमें कहीं कोई तड़क चटक पड़ गई है ना। तो अब मान लीजिए 50 रुपए का मटका, उसको खरीदने के लिए हम बजा के देखते हैं तो अल्लाह अपनी जन्नत हमको यूं ही दे देगा? वो भी हमको आजमाएगा, हमको टेस्ट करेगा कि ये बंदा मेरा उस लायक है या नहीं। और जब आप उस टेस्ट में पूरा उतरेंगे तो आपके लिए वो सारी मंजिलें हैं जो और दूसरों के लिए। मैं एक छोटी सी हकीकी मिसाल आपके सामने बताना चाह रही हूँ। मेरे यहाँ पर 2 टीचर्स मौजूद हैं और एक हमारी पीटीए की मेंबर हैं, वो लोग ये बात जानते हैं। मेरे सामने का वाकया है ये। 2 बच्चियाँ हमारे स्कूल में हैं, उनकी फीस नहीं भरी गई थी, तो हमने कहा कि घर से किसी को बुलाकर पूछा जाए कि फीस क्यों नहीं दी है या कब तक देंगे। तो हमको मालूम हुआ कि उन 2 बच्चियों की वालिदा फौत हो चुकी थी, दुनिया से गुजर गई थी, और दादी जो है वो उन 2 बच्चियों को पाल रही थी। तो हमने दादी को बुलाया, आप लोग वाकिफ हैं। उनसे जब मेरी बात हुई, देखिए सबसे पहली चीज़ जो है ना इंसान की गुफ्तगू होती है, बात करने का तरीका होता है, उससे पता चलता है कि आपके अंदर समझ कितनी है। आपका लहजा, आपके अल्फाज, सामने वाले को इज्जत दे के बात करना, तो सामने वाला आपकी बात सुनने पर आमादा हो। तो उन्होंने हमको बताया उनके पास एक बहुत अच्छा हुनर है जो कुरैशिये का काम, धागे का काम होता है, दुपट्टे में, कपड़ों में, वो काम उनका बेहतरीन, यानी बुटीक वाले उनसे करवाते हैं।
وہ کام کرتی ہیں وہ. اور پھر میں تفصیل نہیں بتانا چاہتی، میرے اسٹاف کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور ہم نے ان کو کام دیا، وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. ہم ان سے رومال بنواتے ہیں، ان کو دھاگا اور کپڑا دیتے ہیں، ان سے رومال بنواتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے ان کا بنواتے ہیں، ان کو محنتانہ ملتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے ہنر آتا ہے، میں کام کر لوں گی اور بچوں کی فیس ادا کر دوں گی. تو آج ہمارے اسکول میں صرف میں نہیں، میں سمجھتی ہوں ہمارا سارا اسٹاف ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور جب بھی وہ آتی ہیں ان کو بہت عزت دی جاتی ہے. وہ عزت کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے محنت کرنا پسند کیا، کسی سے لینا گوارا نہیں کیا. اور وہ ان کو دیکھ کر اور لوگ اب کر رہے ہیں کہ کاہلی سے بے برکتی ہوتی ہے. اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے صفائی بہت ضروری ہے اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. دوسری بات صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحت ہے تو ہی آپ سارے کام کر سکتے ہیں. حکومت کی طرف سے بہت سی اسکیمیں ہیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ کا علاج بھی ہوگا اور ساری مدد آپ کو ملے گی. اور ابھی آپ کہیں گے کہ میں یہ کوشش کروں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں پھر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. املی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ املی نام سنے نا، منہ میں پانی آتا ہے. اور مرچی کا یہ کیسے پتا؟ کھا کے دیکھا، چکھا نا، چکھا تو پتا ہے. اب کوئی آپ کو کہے کہ مرچی کھٹی ہے اور املی تیکھی ہے، آپ مانیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا، ہے نا. اسی طرح قدرت کا بھی قانون ہے کہ آپ نے اگر گیہوں بویا ہے تو آپ کو گیہوں ہی ملے گا، ببول نہیں ملے گا. تو آپ اچھا کام کریں گے، اپنے کرم سے اپنی قسمت لکھیں گے. آپ کیوں کسی کی طرف دیکھتے ہیں؟ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں. اس پر یقین رکھتے ہوئے آپ اپنے کرم سے اپنا بھاگیہ لکھ سکتے ہیں. یہاں موجود ہر آدمی یا کہیں پر بھی ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے. کیونکہ بھگوان نے، ایشور نے، اللہ نے اس کو سارے گن دے کر بھیجا ہے، کسی کو بے گن کا نہیں بھیجا. بس آپ کو خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کرنا ہے. اور آپ نے تیل نکالنے والا دیسی طریقہ اگر دیکھا ہو تو اس میں تیل کو نچوڑا جاتا ہے، مونگ پھلی ڈالتے ہیں یا رائی ڈالتے ہیں، اس کو نچوڑا جاتا ہے تب تیل نکلتا ہے. تو اسی طرح جب آپ محنت کریں گے، اپنے آپ کو جھونکیں گے، تو یقیناً ساری کامیابیاں آپ کے لیے ہے. جیسے یہاں اور لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ کا حوصلہ صرف ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں، میں آخری مثال دوں گی آپ کو. یہ سچی باتیں ہیں، کوئی کہانی اور خواب کی بات نہیں ہے. یہ امریکہ میں ایک اپاہج لڑکا تھا، بیساکھی سے چلتا تھا اور ایک چرچ کے سامنے جا کر کھڑا رہتا تھا روز. تو جو وہاں پر ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مولانا پنڈت ہوتے ہیں، ان کے یہاں پہ بھی فادر ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں روز آتے ہو اور چلے جاتے ہو تو کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا، چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، کہ میں نے سنا ہے کہ ایشور سے کچھ مانگا جائے تو مل جاتا ہے. فادر نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک سنا ہے، آج سے روز 40 دن تم اندر آنا. یعنی جیسے ہمارے یہاں گردوارا یا درگاہ یا مسجد جو ہوتی ہے ان کا چرچ ہوتا ہے، تم روزانہ یہاں اندر آنا اور اپنی دعا مانگنا. تو وہ یہی دعا مانگتا تھا کہ میں چلنے لگوں، کیونکہ اس کے پیر جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے تھے. 40 دن تک اس نے وہ دعا مانگی اور اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ 40 دن میں دعا مانگوں گا تو میں اپنی دعا میری پوری ہو جائے گی. تو وہ جو فادر تھا اس نے اس بچے کی بیساکھی ہٹا دی جس پہ وہ کھڑا تھا. جیسے ہی وہ بیساکھی انہوں نے ہٹا دی، بچہ گر پڑا. تب انہوں نے کہا کہ صرف دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، تم کو اس کی محنت کرنی پڑے گی دعا کے ساتھ. یہ بات میں اس دن کہتا تو تم نہیں مانتے. آج سے تم یہ کوشش کرو، اس کو بتایا راستہ کہ تم اس طرح کی کوشش کرو
اس کو اسکول میں داخل کروایا تو وہ بچہ آگے جا کے دنیا کا سب سے بڑا جو کھیل کا مقابلہ ہوتا ہے اولمپک کا رنر میں گولڈ میڈلسٹ بنا. یہ حقیقی کہانی ہے. تو اللہ نے صلاحیتیں نہیں دی ایسا نہیں ہے. پہلے تو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ اتنے قیمتی اعضاء آپ کو دیے ہیں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کو یقیناً راستہ دکھا سکتے ہیں. آپ کے اوپر ہے. دیکھیے اندھیرے میں دیکھنے سے اندھیرے بڑھتے ہیں اور روشنی میں دیکھنے سے روشنی بڑھتی ہے. تو روشنی کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو یقیناً ساری مایوسیاں ہٹ جائیں گی. تھوڑا صبر کے ساتھ آپ کو محنت کی ضرورت ہے. میں یہاں ایک بات کے لیے مبارکباد فہیم سر کو اور ان کو بھی دینا چاہوں گی کہ جو انہوں نے تعلیم کے حوالے سے یہاں بات کی ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت اہم ہے. آخری بات میں یہ کہوں گی آپ سے کہ ایک عہد کریں گے آپ. دیکھیے ہندوستان کی ایک مشہور کہاوت ہے. ہندوستان بڑا عظیم ملک ہے. اس کی ایک مشہور کہاوت ہے, سب نے سنی ہوگی کبھی نہ کبھی, کہ پران جائے پر وچن نہ جائے, ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں کہ وعدہ نبھانا چاہیے. ایسا وعدہ کریں نہیں جو نبھا نہیں سکتے. لیکن میں چاہتی ہوں آج ایک وعدہ آپ کریں, ایک وچن خود کے ساتھ بھی اور جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی, کہ آپ جہاں آج ہیں اس سے آگے جا کے بتائیں. کرتے ہیں یہ وعدہ آپ لوگ؟ سب چاہتے ہیں نا یہ آگے جانا ہے. اور پھر میں چاہوں گی کہ یہاں کے ذمہ دار مجھے دوبارہ بلائیں اور میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کچھ دے سکوں کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ میرا وعدہ ہے اور یقیناً جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اپنا وچن جو ہے وہ پورا کرتی ہوں. آخر میں یہ کہوں گی آپ سے, آج تو بکھرا ہے ایک روز تو نکلے گا. مشکل تو نہیں لگ رہا ہے نا, سمجھ میں آ رہا ہے نا. آج تو بکھرا ہے ایک روز تو نکلے گا ہی. ڈھلا ہے جو آج سورج کل صبح پھر نکلے گا ہی. مانا تیری منزلیں ان لوہے کے زنجیروں میں ہیں, پر تو جب تپے گا تیری تپن سے وہ لوہا بھی پگھلے گا ہی. ہوائیں وپریت ہی کیوں نہ چلے, وپریت یعنی الٹی, ہوائیں وپریت ہی کیوں نہ چلے, تو قدم قدم بڑھے گا ہی. تجھے کل کے لیے تیار ہونا, تو آج گرے گا ہی. آج تو بکھرا ہے ایک روز تو نکھرے گا ہی. آپ سب نے ہم سب کو بہت سکون سے سنا, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور مجھے یقیناً میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں منتظرین کی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ہم سے مل کے اچھا لگا ہوگا. اور میں دوبارہ بھی آپ سے ملنا چاہوں گی, لیکن جب آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اور جو پلاننگ کے تعلق سے بھی میں یہاں سر سے کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس میرے 2 ٹیچر موجود ہیں, ان کی کوئی سیلری نہیں بڑھنے والی ہے. تو ایسا میرے پاس عملہ موجود ہے جو, دیکھیے جو ایشور کو پانا چاہتا ہے نا, اس کو پہلے اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے ملنا پڑتا ہے. آخری بہت پیاری بات میں بتاؤں آپ کو, آپ نے نام سنا ہوگا معین الدین چشتی, خواجہ اجمیری یا نظام الدین. یہ کوئی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے کیا؟ کئی منتری تھے کیا؟ نہیں تھے. لیکن آج بھی وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے نا, کیونکہ انہوں نے انسانیت سے محبت کی, بے غرض محبت کی. اور ان کا سب سے بڑا عمل جو ہے, جو سادھو سنتوں ولیوں کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کو تیسا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے زیادہ اچھا کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی برا کرتا ہے تو بھی اچھا کرتے ہیں. اس لیے آج لوگ ان کو چاہتے ہیں. زمانے گزر گئے, چراغ بجھے لیکن روشنی سلامت ہے. میں صبح کائنات میں سدائے بازگشت ہوں, 1000 بار آؤں گا دعائے خیر کے لیے. میری دعا آپ سب لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, صحت اور عافیت عطا کرے, آپ کو دنیا آخرت کی بہترین کامیابیوں سے ہمکنار کرے, اور آپ کو حوصلہ دے کہ آپ اس دنیا میں ایک باوقار باعزت زندگی گزار سکیں.
किसी से आप कम नहीं हैं। बहुत सी मिसालें, इतना वक्त नहीं है कि मैं बताऊं कि जो लोग ऐसे ही उठे हैं और ज़माने भर में नाम कमाया। अम्बेडकर का नाम लिया इन्होंने, उस वक्त छूट छाट बहुत थी हमारे समाज में, उनको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो दरवाजे के बाहर बैठते थे और मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं वो सुनते थे। और उस अम्बेडकर ने हमारे महान भारत का इतना बड़ा दस्तूर जो है वो लिख दिया कि जिस दिन आप कोशिश करेंगे, और एक कदम उठाना मुश्किल है पहला, उसके बाद जब आप चलते हैं तो देखिए जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। कभी देखिएगा, उसको आपको बोलना नहीं पड़ता कि चल उठ, जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये भी बहुत बासलाहियत हैं। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको भी खुशियाँ नसीब करे, दुनिया आखिरत की भलाई दे। एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी दुआ करें।